بسم الله الرحمن الرحيم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. جب مومن صالح تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو کشادہ کروا دیتے ہیں. ایسے علوم القا ہوتے ہیں بہت تقوی کے، چونکہ خداوندی اس کے دل میں ہے، ہر کلام میں احتیاط برتتا ہے. یہ تزکیہ نفس. کلام بہت میں محتاط ہوتے ہیں، ایسا کلام کوئی نہیں کرتے جس میں کسی دل آزاری ہو. یہ ہے تزکیہ نفس، یہ خانقاہ نظام. اس لیے اپنے اعمال جائزہ لو. جو بھی کام کرو، میں نے کام کیوں کیا، کس کے لیے کیا، یہ پیش نظر ہوگا تو کلام میں بھی بہت ہی رمق ہوگی، اس کے اندر کھچاؤ ہوگا، تب اس کے جھکاؤ پیدا ہوگا. آج ہمارے اندر کلام میں سختی کیوں آ رہی ہے؟ تزکیہ نفس نہیں کیا. بولتے تو ہے یہ کرت لہجے میں، اور آپ نے فرمایا لین کلام، نرم گفتگو کرو. اسی کا نام تزکیہ نفس، اپنے نفس کی اصلاح کرو. گھر میں بھی ایسا کلام مت کرو جو حاکمانہ لہجہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکیمانہ لہجہ ہونا چاہیے، حکمت والا لہجہ ہو، حاکمانہ لہجہ نہیں. اس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، آواز بہت تیزی ہوتی ہے. جب اپنے اصلاح کر لیتے نفس کی، اب ان کے کلام میں آسانی ہوتی. اسی لیے انسان کو چاہیے اپنا محاسبہ کرتا رہے، خصوصاً جوان ہونے کے بعد سے، اور بڑھاپے میں آ کے اور زیادہ کرنا چاہیے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا. اکابر کی شان یہ حسد کرتے ہیں کہ میں نے وقت ضائع کیا باوجود باکمال ہونے کے، کیونکہ قدر نبی کی ہی ہوں گے. باوجود اتنی تابعداری کی، اطاعت کے، آپ نے بہت عبادت کی، پر ورم آ جاتا تھا اور بھی ہوئے، لیکن غافل نہیں رہے. وہی تلقین کی تم بندے ہو، بندہ بن کے رہو، حاکم بننا نہیں. شاہ ولی اللہ صاحب نورہ مرقد فرماتے تھے لوگ حامل ہوتے ہیں، جنوں قبضے میں کر لیتے ہیں. فرمایا کوئی کمال کی دلیل نہیں ہے، وہی مخلوق تم ہی مخلوق. تم دنیا میں آئے ہو خادم بن کر، مخدوم بن کر نہیں آئے. اس کو ان کو ناپسند فرماتے تھے. وہ تو ایک قوم بھی ہے اللہ نے دی ہے، ایک مرغوب وہ بھی ہے، جنوں کی مخلوق. تو جنوں کی مخلوق الگ ہوتی ہے، انسان کی الگ ہوتی ہے. فرق نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ہو اپنے کو ظاہر کرو کہ میں بندہ ہوں، باغی نہیں ہوں. ابھی واقعہ دیکھ رہا تھا شاہ عالم اللہ صاحب تو ڈالے گا، ابھی پڑھاؤں گا. ان کے اندر توازن بہت تھی، بہت زیادہ توازن تھی، کیونکہ اسی خانواتے تھے. سیدنا حسن نصیر اللہ تعالیٰ اولاد میں سے تھے. یہ سیکھا انہوں نے اپنے شیخ سے. توازن تھی. مزید جلال کا شرط ہے سید آدم بن نور مقدہ سلسلہ نقشبندیہ بزرگ تھے گیا. تو آج ہمارے اندر سلسلے کے ساتھ تو کہ میں قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں. ان کی تعلیمات کو دیکھو، وہ تعلیمات کیا کہتے ہیں. تعلیمات میں دیکھو انہوں نے ایک ایک سنت پر عمل کیا، اپنی زندگی قربان کر دی. جوان سے چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ تو سنت ہوتی انہیں میں خانواد علم اللہ صاحب کا چھوٹا بچہ ہو، سب آفتاب محتاب تھے، وہ سب کو سکھاتے تھے. خدمت کرو، جھاڑی لگواتے تھے، مہمان خدمت کو آتے تھے. آج تو ہم پیر جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومے میں ان کی اولاد میں سے ہوں. یہ
بھول نہیں آنے دی. اس لیے جتنا وقت گزر گیا آنے سے رہا علم لوگو عمل کے لیے سے. کوئی کتاب پڑھو اس میں نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے. سائنس کے مضامین میں یہ بات ہوتی ہے، خاص طور سے میڈیکل سائنس میں نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے. ایک آرگن کے اندر وہ چیزیں اشش کرتا ہے انسان، کیوں باغی نہیں بنے گا. جو میرا دعوت چلتا رہا روزانہ کہ تم سائنس پر لالے بن جاؤ گے، اس کا یہ مقصد ہے کہ تم نے سائنس پڑھی نہیں اصل میں، جو مقصد فوت کر دیا. میں نے سنا تم کو ڈگری ملا، میں بھی جا جاؤں، میں فلاں ہو جاؤں. اس لیے سے کہ اللہ کا اس کی نشانی کیوں فرمائی؟ قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا، سورہ حج میں الگ، سورہ نون میں الگ، مومنین میں الگ، کئی جگہ تخلیق بتایا ہم نے تم کیسے پیدا کیا. پوری سائنس اسی کو کہتے ہیں ایلیبریٹ کرنا. اس کو وضاحت فرمائی سائنسدانوں نے، ایک ایک آیت کو. سائنس ہوگی، ہر مضمون جو ہے اس کا نام موجود ہے. فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، لیکن ہم جو ہے پڑھتے تو ہیں لیکن منی مائنڈیڈ، پیسے والے، پیسہ چاہیے مجھے. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ایک سالہ ہوتی نہیں. چاہے کتنے ٹانک لو، بہت انجی غذا، سب کچھ بہت نبی کلوریز ہوتی ہے، لیکن مرض ایک عمر میں بعد سب بیکار. وہ چاہے کتنا ان کو لپوت کرو، یہ خود اللہ ہے ہی نہیں دیا. کوئی قدم انسان اٹھا سکتے ہی نہیں بغیر ان کی مرضی کے. یہ تھی خانقاہ کہ ہم کو عبرت اور نصیحت دو. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ چلیں گے، رسول کہنا مانیں گے. آج امت نبی سے بغاوت کر رہی ہے. گھر کا ماحول وہی یورپ کلچر آ رہا ہے. اسی لیے آج خاتون اچھی خات پڑھی بچی ہے، رامپور پڑھی، خدنہ پڑھ لکھا، پورے بار کھلے ہوئے بھائی فرمائش کی اللہ کا عذاب سے ڈرو. ماں باپ دونوں تھے، اللہ خوف کرو. بچی تمہاری بات ایسے کھلی بات ہے، سب شرمندہ توبہ بھی کی. اس کے کہا تمہیں آندہ چوٹی باندھ کے، اور یہ بات آدھی بات یہ کیوں؟ اس لیے گھر میں کوئی اس کو وہ نہیں بنا پایا تھا کہ کوئی بڑا آتا تھا سر ڈھکو اپنا. یہ تربیت ہوتی تھی، تربیت رہی نہیں ہمارے اندر. یہی وجہ کہ لڑکیاں بھی باغی اور لڑکے بھی باغی، تربیت نہیں کر رہے ہم لوگ ان کی. ہر چیز کے اندر تربیت ہونا چاہیے. اللہ کا خوف جب پیدا ہو جائے گا، اللہ نے کیا حکم دیا ہم کو. یہ قوم ملعون نہیں ہوتا سارا، اس نے اس انداز سے ان کھینچ رہے ہیں مسلمانوں کو، کہیں پیسے ذریعے اور ایکسپلائٹ کہتے ہیں اس کو، لبھانا، وہ ہو رہا آج کل. تو پہلے سب سے پہلے مقدم دین ہونا چاہیے. دنیاوی اصل ڈوم پھر تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، اس سے اور مفید ہوں گے، معین ہوں گے. آج ہمارا تعلق اللہ والوں سے نہیں رہا، اس لیے ہم گمراہ ہو رہے ہیں. وہ چیز یہاں نظام حیدرآباد آئے تھے بادشاہ تھے یونیورسٹی کے اندر، تو کلیپنگ ہوئی، بہت ناراض ہوئے. پر مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. یہ دوسرے شعار ہے. آج ہر فنکشن میں کلیپنگ ہوتی ہے، تالی بجتی ہے. یہ تالی کیا کفار کا شعار تھا. مکہ مکرمہ کے اندر تالی بجاتے تھے. آپ کے شہر گساہے تالی بجاتے تھے، ان کا شعار ہے. آج ہم مسلمان جتنے فنکشن یونیورسٹی ہوتے ہیں، کوئی اچھا اوریٹر آیا، بیان کرنے والا ہے، ہم نے کلیپنگ شروع کر دی. نظام نے اس پر ناگواری ظاہر کی. حالانکہ تو دنیا کا بادشاہ. یہ چیز دوسرے ہے. یہ تو نصارہ اچھا کلیپنگ ہے، ان کو کہتے ہیں انجوائمنٹ ہوتے ہیں اس سے. ہم نے اس کے تحسین کلمات کے ان کو عزت بخشی کلیپنگ کر کے. شاید منع کیا. آج پوری قوم سے جا رہی ہے، کلیپنگ ہو رہی ہے. اب کوٹ روٹو کرنے والے ہیں. اس لیے کہ دین کے جو ہے
جتنے شعبے ہمارے اندر ہیں وہ سرد ہو رہے ہیں. ان کو کیسے زندہ کرو گے؟ روزانہ ایک ایک چیز بتاؤ ان کو. دیکھو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے منع کیا کہ جھوٹ مت بولنا. ایک بتا دو، اس طریقے ایک ایک قطرہ دریا ہو جائے گا. کابل بہت بڑے خطیب، اس کو انہوں نے ہدایت کی وہاں پر مکہ مکرمہ میں کہ بہت بڑی مسجد میں ہوتا ہے، کبھی اختلافی مسئلہ بدنات کرنا، ایک اپنے پر لازم قرار لو، لازم کر لو یہ کہ ایک گناہ ایک سنت بس. اطلاع کا بہت فائدہ ہوا. فجر کی نماز بعد سلام بھی، دعا مانگی، ایک اعلان مختصر سا، ہم کون ہیں؟ سب کہا مسلمان ہیں. مسلمان گناہ نہیں کرتا، ایک گناہ بتا دو، آپ لوگ جا سکتے ہیں. اثر بات دعا فارغ ہوئے، ٹھیک ہے، ایک بات عرض کرنی ہے. ہم لوگ کون ہیں؟ سب مسلمان ہیں. ہم لوگ سننی ہے، ایک سنت بتا دو، آپ لوگ جا سکتے ہیں. یہ ہے سر میں حکمت تبلیغ اس کو کہتے ہیں، تبلیغ اس کو کہتے ہیں. گھیرا گھر نہیں، اس میں تو اصلاح نفس بھی تو ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین میں لوگوں پہلے سیکھ لو دین کو، دین کا کیا تقاضا کیا ہے. ہر حکم الگ الگ ہو جائے گا. یہ مسئلہ اسی کہتے ہیں. یہ علماء جاننا لازم ہو جائے گا. کتنی ہیں وہ کہتے ہیں دوائیں بکتی رہتی ہیں، اس خود کوئی نہیں استعمال کرتا. جو لوگ کھا لیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر مشورہ دیتا پہلے ہر چیز کے بارے میں. یہ سب تو مفید ہے لیکن مضر ہو جائے گی. ایسے علماء سے پوچھنا چاہیے. آج ہم پوری قوم علماء سے نہیں پوچھتی ہے، منمانی کرتی ہے. اسی لیے دین میں تنزلی ہو رہی ہے، ہم میں گراوٹ آ گئی. اور جب قوم میں گراوٹ آئی، عذاب آیا، انہیں کی وجہ سے آیا. اعمال نے کھوٹ پیدا کیا. ایک اعمال میں ملاوٹ کری، اس کو بدعت کہتے ہیں. بارہ ربیع الاول، اگلے مہینے سے بعد یہ سفر کو لینا ہے، پھر ربیع الاول آ جائے گا. خرافات وہی. یہ کون سے دین ہے تمہارے؟ اس لیے کہ ہم نے دین سے واقف نہیں ہے. یہ ملاوٹی مال ہے، دوسرے مال ہم نے لے لیا، انہوں نے ملک میں بنا دیا اور دین شکل اختیار کر دی کہ ہم خوشی منا رہے ہیں. تو وہ لوگ اس کو اتنی کہتے ہیں کمیموریشن. اسلام میں ہے ہی نہیں ایسا کوئی ثابت نہیں کر سکتا. صحابی سے آپ کے ذات گرامی سب کوئی ہے. آپ نے نوحہ کے لیے منع فرمایا، بلکہ بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں. اب پورے اہل تفسیر کا نوحہ ہی پر منحصر ہے. کون سی یادگار کے حسین کے یاد میں نوحہ پڑھ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں. یہ کون سے وہ ہے؟ کیونکہ یہ دوسروں کے شعار میں سے صبح شام تک ہمارے اندر عمل دیکھو آج شریعت کے خلاف ہو جا رہے ہیں. کھانے میں جو سنت طریقہ ہے اس سے پامال ہو رہا ہے. آپ نے تاکید فرمائی ہرگز مائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ پیو. ایک ہوتا ہے وضو، مرض ہے اس سے مستثنا ہو جائے گا. اور وہ چیز ہے وہ حالانکہ عام حالت میں آپ نے تاکید فرمائی. آج جتنے دیکھو پڑھ لکھے لوگ بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں. آپ نے تاکید فرمائی ایسا مت کرو. کیونکہ اصل میں آج کل جو ہے ماڈرنائز سے ہم جواب اسی دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. کوئی ہائیجین نہیں اس کا سائنس سے جو کرتا ہے. ایک مضمون ہے سائنس کا، کوئی فنون ہے ہی نہیں اس کے اندر. یہ شیطانی ہوات ہے. ہر چیز کو شر بخش اللہ تعالیٰ نے دایاں اور بایاں، ہاں دونوں برابر ہیں، پیر دونوں برابر ہیں. ایک کو شر بتا، دائیں ہاتھ کو الگ، بائیں ہاتھ کو الگ. ہر گھٹیا کام کو کہا دیکھو تم بائیں کو استعمال کرنا اور پیر کو گھٹیا جگہ پر. ہر بڑھیا کام کو جگہ دائیں کو استعمال کرنا. اس سے ثابت کیسے سر واقع میں ہے. اصحاب زمین کے جو خصوصیات جان کے دائیں ہاتھ والے کیا بڑھیا لوگ ہیں، ان کا نامہ بہت اچھا ہے. اور بائیں والے کیا گھٹیا لوگ ہیں.
یمین و شمال. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ فرقیٹ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ رکھ دیا اس کو. آج ہمارے اندر کوئی مدد نہیں. بائیں ہاتھ سے کھا رہے بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں. ہاتھ لگا لے کوئی چیز نہیں. اعلیٰ اور ادنا اسی لیے کہا. یہ شریعت بہت لمبی بحث, یہ فلسفی والی بحث ہے, بالکل فیک بیکار. یا حج کا دونوں ہاتھ برابر ہے؟ جو دونوں ہاتھ برابر ہے تو اللہ نے کیوں ان کو الگ کیا؟ وہ خالق مالک وہ ہے. اور اعمال نامہ اسی لیے ہے ان کو جو دیا جائے گا بائیں اور پیچھے دیا جائے گا. ہاتھ پیچھے کر دو. اصحاب شمال کے بارے میں یہ آیا ہے. اور دائیں والے بہت بڑے لوگ ہیں, اللہ نے مدح فرمائی ہے. تم اپنی منطق لے بیٹھے رہو. وہ حرج والی بات ہوتی ہے, یہ فلسفی اسی حرج بیان کرتے ہیں کہ حرج کیا ہے, دونوں ہاتھ برابر ہیں. سپرمیسی کیوں آئی, یہ بغلطی کیوں آئی ہے, یہ تو خالق نے بتا دیا, یہ کافی ہمارے لیے. ہر چیز کے اندر پوری جو ہے سائنس ہمارے اسلام کے اندر ہے. آج ہمارے اندر چونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں نہیں اتنے, نہ اتنی واقفیت بھی ہے, نہ پوچھتے بھی نہیں. اس لیے قوم کے اندر گراوٹ آ گئی, تنزل آ گئی, نیچے جا رہا ہے. بچے کو پہلے خوب سکھا لو. اہل تشریح کا یہ ابھی رائج ہے, چھوٹے بچے کو پوری تعلیم سکھاتے ہیں. نو کیسے کرو گے, مسئلہ کیسے پڑھو گے. چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے بارے اپ ٹو ڈیٹ کرتا. ہمارے بچے بالکل نہیں, سننی ہے جانتی نہیں ہے. ان کے باقاعدہ سبق سکھایا جاتا ہے نوح کے بارے میں, مرثیے کے بارے میں. یہ بچپن سے ان کو سکھائی جاتی ہے. آج ہمارے یہاں جو ہے جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں خلاف شریعت ہو رہی ہیں. شریعت کی پامالی کے ذمہ ہماری ذمہ ہے. ہم نے پامال کیا. اللہ سے ڈرو, کام دین کرو, لیکن پہلے اسے معلوم تو کرو حقیقت کیا ہے, کیسے کرے کام. اس کو میتھڈ کہتے ہیں. قانون دنیا کے بھی ہے, کیونکہ میں طبیب ہوں. ہر ایک کے بارے میں پہلے معلوم کرتے پھر بتاتے ہیں. علاج کے 2 اصول ہوتے ہیں. ایسے دین کے بارے میں پہلے سمجھ تو لو دین کہتے کس کو ہے. دین کی اشاعت کرنا چاہتے ہو معلومات کر لو پہلے, ورنہ ٹھوکر کھا جاؤ گے. کتنے لوگ اسی میں بہک گیا. جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں ان کے معنی بڑے اچھے تھے, آئیڈیالوجی خراب ہوئی ان کی. اس وجہ سے گمراہ ہو گئے. قادیانی ہوئے, جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں, آغا خانی اور جتنے بھی ہیں, یہ کیوں اس لیے رہبر نہیں بنا ان کو. اچھے مکاشفات ہوئے, بہک گئے. اسی میں یہی ہے, خود بھی گمراہ ہوئے اور ان کو گمراہ کر دیا. ہزاروں لوگ کو گمراہ کر دیا. آج کل ایک فتنہ اور ہے ہندوستان میں, وہ شکیل بن حنیف پیش, اس سے دعویٰ کہ میں مہدی موعود ہوں. اس وقت اطلاع نہیں تھی, 60,000 لوگ اسے بیعت ہو چکے تھے. منمہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاح نہیں کی, اور دوسرے 10 سال جماعت لگا, تبلیغ جماعت 10 سال لگائے تھے اس نے. اور کتنے لوگ بہہ گئے اس پہ ہاتھ توبہ کر رہے ہیں. ایمان سے کھو بیٹھے. ہمارا عقیدہ ہے آپ خاتون نبیین ہیں, آپ کوئی نبی نہیں آنے آئے گا. اور کتنے دعوے داری ہو رہے ہیں. اور قادیانی نے دعویٰ کیا تھا میں نبی ہوں, اور انہوں نے ایسے بہت دعوے, چونکہ ہمارا علم نہیں کہتے. اسی یونیورسٹی کے اندر پڑھے لکھے لوگ قادیانی ہیں. مذہب میں بہت پیچھے, دن میں بہت ہائر فائر ہے. بہت ڈاکٹر ہوں میں, پی ایچ ڈی ہوں میں, اور سب کچھ ہے. میں پروفیسر ہوں, ہے بہت سے یہاں پر ہیں قادیانی. یہ تو لیٹ ہو گئی ہے. آج ہم مسلمانوں کے جانتے تو نہیں بچے. یہ ہماری افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہو کے اپنے دین سے ناواقف ہے. اب یہ خاتون ہے سیافہ بلیک ہے, وہ بہت انٹلیکچوئل ان کا شمار ہے, بہت ذہین. ایک کتاب لکھی انہوں نے, اس پہ لکھا کہ تجزیہ کہ جتنے میں نے مذہب کا مطالعہ کیا کہیں مجھے روشنی نظر نہیں آئی. ابھی ایمان نہیں لائی وہ, میں نے اسٹڈی بہت کر دی,
ہر مذہب میں نے اسٹڈی کی ہے اور میں نے سکون کی والی بات کہیں نہیں دیکھی. کارکردگی کا سکون والی بات پورے جگہ اس میں ہو تمام بہت. اب اس سے اللہ سے ہدایت دیتا ہے, اس کے مقدر ہدایت ہے تو اللہ تو ویسے دکھا دیتے ہیں, راستہ بتا دیتے ہیں. علامہ قادیانی کا ایک مجھے خاص آدمی تھا, بہت قریب میں. اس نے دیکھا کہ میں کچھ ملائکہ آئے مجھے پکڑ کر لے جہنم میں طرح. اس کی آنکھ کھل گئی فوراً, ڈر گیا, توبہ کر لی. پھر سمجھ گیا کہ یہ فرقہ باطلہ ہے, گمراہ فرقہ ہے اور کیا ہے مسلمان. داری بھی ابھی میں گیا تھا اورنگ آباد مہاراشٹر میں, اتنے وہاں پر یہ شکیل بن حنیف کے لوگ ماننے والے ہیں, ملعون ہے وہ. ہر جگہ فتنہ کیوں, ہم پر نالج نہیں ہے, لیاقت نہیں ہے, دین سے واقف نہیں ہے. پہلے دین سکھاؤ بچوں کو, آداب سکھاؤ بچوں کو, اسلام کیا کہتا ہے, اس کے بعد پھر دیکھو کام بن جائے گا. قوم پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے کہ قوم جو ہے گمراہی پہ جا رہی ہے. اللہ سے ڈرو. کوئی گھر اطمینان نہیں ہے, کہیں روزی سے پریشانی, کہیں اولاد سے پریشانی, کہیں بیوی سے پریشانی, ہر جگہ ہی تنا ہو رہا ہے آج کل. وجہ کہ ہم نے دین کو مس کر دیا. حق ترفی اہل اس میں شروع ہو گیا مسلمانوں کے اندر, دعوے داری ہوئی. ادھر انتقال, ادھر میں دعوے داری ہوتی. یہ کیوں؟ اس لیے دین سے واقف نہیں ہے. اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ والوں پر جا کے. یہ نظام چلا رہا ہے. خشیت ہوتی کفار میں بھی, لیکن باقیانہ خفیت ہوتی. ڈرتے وہ بھی تھے موت سے, سب کچھ تھا, لیکن جانتے تھے. آپ نے اس سے تبلیغ کی, ان کو بتایا کہ ایسا خوف ہو مالک سے, نہ تو بالکل معطل کر دے, نہ تم کو بالکل گرا دے. خشیت بھی اور محبت بھی ہو. یہ آپ کی تعلیم ہے. آج امت نہ تو محبت پہ ہے نہ خشیت پہ ہے, منمانی کر رہی ہے. مجھے کہ دین علم میں کمی ہو گئی ہمارے اندر, اور کوئی افسوس ہے کہ ہمارے بچے پہلے سب سے پہلے کون رسول میں جائیں گے, نرسری میں جائیں گے, دین سے کوئی تعلق نہیں. پہلے اس کو سکھا لو. تو یہ چال ہے جیوس جتنے بھی یہودیوں کی اور کرسچنس کی, ان کو دین سے کیسے ہٹایا جائے. یہ قوم اس لیے قائم کیا گیا. مشنری اسی کام کر رہی ہے. بنگلہ دیش بدل لوگ کتنی بھی کام کر رہی ہے. ان کے حلال حرام کوئی تمیز نہیں ہے, پاکی نمک کوئی تصور نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم تو جیسے آوارہ یہ بھی ہو جائے مسلمان. ہم مسلمان بچے بھیجتے ہیں اب ٹوٹے بنانے کے لیے. اس کو گھر میں اسٹڈی کرا, پڑھاؤ, پھر جو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تربیت ہوتی ہے. تو ہمارا دین میں تنزل, ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں. بچوں کو دین تک کوئی توجہ نہیں. پہلے ان کو دین سکھاؤ. پہلے جو بنیاد ہے ہماری دین کے اندر کیا خوبیاں ہیں اسے بیان کرو. خامی ہے ہی نہیں, خامی ہمارے اندر ہے. کتنا وقت ہم صرف کرتے ہیں, اور مستحب واجب ہی نہیں ہے. جماعت میں جانا واجب بالکل نہیں ہے. یہ مقصد تھا جماعت کا کہ دین سیکھیں گے, ارشاد کریں گے. یہ مقصد ہے جماعت. کون سکھاتے ہیں آج کل؟ اس میں تھا کہ ہم دین سیکھیں گے, عمل کریں گے, آگے بڑھائیں گے. یہ تھا مقصد. خود بھی ناواقف کیا کرو گے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب تک اس میں نہیں ہوگا جماعت آواز گرد ہو جائے گی, آوارہ ہو جائے گی. آج کل مشاہدہ ہو رہا ہے. جاؤ یہ نتیجہ کہ جو کچھ مجھے اللہ نے عطا فرمایا دین کی فہمت فہم میں اوروں بتاؤں جا کے. یہ ہے فوراً میں جماعتیں جاتی ہیں, یا پروفیسر ہوگا, یا انجینئر ہوگا, یا ڈاکٹر ہوگا, یا تاجر ہوگا. 4 کیٹیگریز ہیں. یہ 4 کیٹیگریز ہیں.
خود تو سیکھ لو پہلے دین، تبلیغ ہوتا ہے اشاعت دین کو واقف سمجھ نہیں، فنڈامنٹل نہیں جانتے اس کے بارے میں. مبلغ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کو تبلیغ کا، لیکن مسائل بیان کر دیے، عادات بیان کر کیسے کرو گے کام، یہ چیز ضروری ہم لوگ واقف ہیں. سب جانتے کہ نماز فرض ہے، قرات فرض ہے، قرات ضروری ہے، لیکن کب صحیح پڑھو گے انہیں گنہگار ہو جاؤ گے. کوئی وقت نہیں لگاتا اس میں، 4 منٹ دیر تیار اور 4 منٹ دیر تیار نہیں، کیسا کام ہے دین کا. میں جماعت میں گیا ہوں 4 مہینے کے لیے، ایک سال جماعت میں جا رہا ہوں، کیا سیکھو گے؟ مارے مارے پھرو گے. مقصد سیکھو. میں نے وقت لگایا. اس سے پہلے اگر سکھائی ہوتی تھی قرآن پاک کیسے ہی کرو گے، درود شریف کیسے پڑھو گے، اتحیات کیسے پڑھو گے، اب خود تو جانتے نہیں. اس لیے کہ لازم نہیں واجب ہے پہلے قرآن پاک صحیح کرو، اپنا وقت لگاؤ. امام صاحب وقت لے لو. میں آپ آنا چاہتا ہوں 5 منٹ تک جیسا وقت ہو اس میں محنت سے پڑھو تاکہ میرا قرآن پاک صحیح ہو جائے. کسی نمازیں فاسد ہو رہی ہے ہماری، اسے دیکھ کے ہم واقف نہیں ہے. افسوس کی بات ہے یہ. جہاں جہاں پر فسادات اسکول میں ہوتے ہیں ناواقفیت سے ہوتے ہیں، ٹکراؤ جماعت کے اندر ہے. افسوس کی بات ہے. دین میں لگے ہو اشاعت کے لیے، نہ کہ ٹکراؤ کے لیے. یہ ان کی جماعت ہے، ان کی جماعت کون سی جماعت ہے بھائی؟ اللہ خوف پیدا کرو. یہ نفس والی جماعت ہے یہ. ہاں ان کے ماننے والے ان کے مان بالکل نہیں. میں نے بورس بھی عرض کیا یہ مت کرو بھائی. اشاعت مقصد ہے کوئی کام کرو، آگے بڑھاؤ دین کو. میں تو کبھی نہیں. 4 ائمہ ہیں، کوئی نہیں کہتا وہاں کیوں چلے گئے. سب حق پر ہیں، سب کی اتباع کرتے ہیں. ہم لوگ حنفی ہیں، ان کو برا نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ جیسا علم حضرات ہے کہ وہ بھی دین میں لگے ہوئے ہیں. ان کا جو فوکس پوائنٹ ہے ان کا سب کے اشاعت ہے دین. ہم بھی دین میں لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہم ہماری بات کوئی نامیر کو نہ شروع رکھو، ہم دین کا طالب ہیں. ابھی جتنے میں صاحب کہ بڑے افسوس کی بات ہے ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، کھینچاتا نہیں ہو رہی ہے. میں بالکل شرکت مت کرو. یہ دین کے اندر کھینچاتا نہیں. اللہ خوف پیدا کرو. اللہ خوف پیدا نہیں سمجھے معلوم تو کرو پہلے. انداز والی جماعت ہو جائے گی. پھر چیلا لگاؤ، سب ہے وقت لگاؤ سیکھنے کے لیے، عمل کے لیے. میں سیکھوں گا، عمل بھی آگے بڑھی ہے ضروری ہے. اور یہی ایسا فرض تعلق ہے. آپ تھوڑا سا پڑھے پڑھایا، ان کو سکھایا، عمل کر کے دکھایا، کہا اب میرا عمل کرو، پھر اب تم تبلیغ کرو جا کے. آج ہم لوگ ابھی بابی نہیں ہیں تبلیغ کے بارے میں. جمع جاری ہے. سیکھو تو پہلے تم اس کو، جذبہ تو پیدا کرو. اس وقت مارے مارے پھیلے ہو، یہاں جماعت جاری وہاں جماعت جاری، اور ٹکراؤ جماعت کے اندر. اللہ خوف پیدا کرو، ڈرو اللہ سے. اسی لیے قوم کے اندر تنزلی آ رہی ہے، ہماری ساکھ بگڑ رہی. اب ایک علیب صاحب آئے تھے سہارنپور کے، خیر سفر کرنا مشکل ہو گیا. یہ وہ وقت آ گیا کہ خواتین مرغے مرنا مشکل ہو گیا. مردوں داڑھی رکھنا مشکل کیوں ہوئی؟ ہمارے شام آتے ہیں بات. ہم نے اس قوم پہ کوئی اچھے اخلاق نہیں پیش کیا، اس کا کہتے ہیں ریپرکشن، اور اثر یہ کہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. ورنہ یہ کافر مشرک محبت کرتے تھے، آج ہم سے نفرت کرتے ہیں. داڑھی ٹوپیا کیا مولا جی آ رہا ہے. ہمارے حماد دیکھتے ہیں وہ بہت گھناؤنے، حرکات دیکھتے ہیں بہت گھناؤنے. سارے اس وقت پوری دنیا میں جو کرائمس ہو رہے ہیں، جرائم، مسلمان آ کے اس کے اندر. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو ہم نے نہیں سیکھا. دین پہ عمل کرنا جذبہ تو رکھو بھائی، عمل کرو اس کا جذبہ. خالی تھی وقت لگاؤ سیکھنے کے پہلے، عمل کر جاؤ پھر آگے بڑھاؤ. چھوٹی سی مسجد ہے، بنگلے والی مسجد، چھوٹی کام شروع کے بعد رحمۃ اللہ علیہ نے خود براہ راست مجھ سے رائد کیا، بھائی ترا صاحب نورا مرقدون ہے،
ایک مٹکا لیتے پانی کا, بیٹھ کے حقہ رکھتے. میوات کے لوگ آتے تھے مزدوری کے لیے, مجھے کہا ہے مزدور, اچھا آؤ میرے پاس آؤ, پہلے پانی حقہ پلائے. مولوی جی کوئی کام تو بتاؤ, بس چلو بس سکھاتے اور مزدوری دیتے تھے, مزدوری دیتے تھے ان کو. اس طریقے سے ان کو ایسے جنگل لے لیا, مزدوری دیتے تھے ان کی, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں کیا. ایک وہی وقت آیا کہ مجھے آپ نے مجھے سکھایا, ہم پیسے نہیں لیں گے, اب میں کیا ملوں گا. یہ تھا یہ مانی, اس کو یہ حکمت ہم اس کو کہتے ہیں. آج دین کے اندر طلب نہیں ہمارے اندر, کیسے افسوس کی بات ہے. پورے جگہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں دین سے علیحدگی کی وجہ سے, کیا عرب کیا عجم. ہماری بنیاد یہ کمزور ہوگی, جہاں چاہیں مار دی جائیں گے, پیٹ لے جائیں گے, ساتھ بگڑ گئی ہماری. تقویٰ ہے نہیں, وعدہ خلافی مسلمان کر رہا ہے, بددیانتی مسلمان کر رہا ہے. یہ کیسے مسلمان ہے؟ اللہ کا عذاب اسی ابتدار ہے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ غیور ہے, جب دیکھتے قوم کے اندر ہو گیا ان کو جھنجھوڑ دو. چونکہ آپ نے دعا مانگی تھی عرفات میں بھی, مزدلفے میں بھی, دعا قبول, اللہ اجتماع دان بھیجیے گا, قبول ہوگی دعا. انفرادی دعا قیامت تک آئے, خدا تو فرما دیا. یہ عبادت تو نہیں کہ پہلے وہ سابقہ میں 100% غرب کر دیا, ہر 100% آ جاتا. آپ نے دعا مانگی, قبول ہو گئی, انفرادی تو آئے گا. پھر تم نے بغاوت کی شریعت سے حلال حرام کی تمیز نہیں کی, یہ ہے جب. اور اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مانا بہت بڑے مفسر تھے, مولانا شاہ احمد لاہوری نور مرقدو, فرماتے ہیں کہ 80% دعا بارے فرمایا وہ لوگ ہیں جو حرام اور روزی مبتلا ہے, حرام خوری مبتلا ہے. 10% وہ لوگ ہیں جو بے نمازی کھانا کھاتے ہیں. 10% وہ لوگ ہیں جو علماء کی تحقیر کرتے ہیں. آج پوری امت آ رہی ہے, حرام روزی ہمارے پیٹ میں, نمازی کو جانتی نہیں ہے, فنکشن جا رہے ہیں اور علماء پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ عذاب الہی تھا. تو حامل شریعت ہے, وہ کوئی ڈاکٹر تو میں بھی طبیب ہوں, کوئی اعتراض نہیں کرتا. وہ جانتے کہ ہم اسے جانتے ہیں, اور دین ہم اللہ بن گئے, ہم سب کچھ جانتے. کیا جانتے تم؟ اللہ خوف پیدا کرو. قوم کے اندر تنزل اسی لیے آ رہی ہے, ہماری جماعت میں ان فرقی میں سکون پیدا ہو گیا, اخلاص سے کمی آ گئی. حزب اللہ کہتے ہیں ہمارے 2 جماعتیں دنیا کے اندر. ایک ہوتا ہے اخوان الشیاطین, شیطان جماعت ہے, اور کنو مقصد اللہ والا جماعت ہے. 2 جماعتیں. آج امت جاری اخوان الشیاطین پر, اور ہم لوگ کنو صادقین جو اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ رہو, اللہ والوں پاس رہو. تو صبح شام تک جائزہ لو, اپنا محاسبہ کرو, اللہ سے ڈرو اور خوف پیدا کرو. ہمارا جائزہ بھی لو, کبھی ٹکراؤ مت کرنا. اصول تبلیغ ہے, میرے دل میں پہنچانا منوانا نہیں. میری مان لو تو چوڑھا تو ہو گئی ہے. آپ نے پیش کیا اسلام اور اچھے انداز سے, ان کا مان لو, یہ کہیں نہیں ثابت. بڑے اچھے انداز, اے لوگوں میں کلمہ پڑھ لو, ایمان لے آؤ, بڑے پیارے انداز, انہیں کہ مانو, کہیں ثابت نہیں. اس کا حکمت ہم جانتے تھے نہیں تبلیغ کے بارے میں. کیا کرو تبلیغ دو, پہلے سیکھ تو لو. ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے؟ ناواقفیت سے ٹکراؤ ہو رہا ہے. ہماری آدمی جو کار ڈرائیو کر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کار بہت ٹھیک ہے, سب کچھ اس کے اوزار جتنے ٹھیک ہیں, لیکن ہمارے اندر کمی کی بات ہے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت کرو شریعت کی, عمل کرو شریعت پر. جتنے خود عمل کرو گے رضی اللہ ہوگے, تمہیں اللہ کا وعدہ ہے, تمہیں غالب رہو بشرط مومن. شرط ہے مومن کے بارے میں. آج ہم لوگ مومن ہو کے بے حیائی کا فرق کرتے ہیں, مومن ہو کے وعدہ خلافی, جھوٹ بولنا, اوروں پہ سیٹیں کسنا, یہ کون سے اسلام ہے؟ مجھے ایک علم ہے نہیں ہمارا. اور شاعر اسلام نے فرما دیا, فرض قرار دیا. علم کا طلب کرنا فرض ہے. سو دونوں آ گئے ہیں, اصلی بھی شرعی بھی, دونوں چیزیں بھی, دونوں واقف ہونا چاہیے. تو جب میں قوم پہ عذاب آیا, ان میں کمزوری ہو گئے, اللہ سے پڑھنا مانگنا, اللہ
اب جو میرا وقت گزر گیا غفلت، میں چاہتا ہوں کہ پکا مسلمان ہو، میرے ذات کسی کو تکلیف نہ ہو اور اشاعت دین میں قبول فرما دی، یہ جذبہ ہونا چاہیے. دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله تعالى على خير.